أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين جادوگر کہنے لگے کہ اے موسیٰ کیا آپ پہلے ڈالو گے یا ہم پہلے ڈالیں؟ قال القوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہی ڈالو۔ فلما القوا سحروا اعین الناس، جب ان لوگوں نے اپنے جادو کے چیزیں ڈالیں تو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں کو باندھ دیا، جادو کر ڈالا۔ واسترہبوہم، اور لوگوں کو ہیبت میں ڈال دیا۔ وجاءوا بسحر عظیم، اور بہت زبردست جادو لے کر آئے۔ وأوحینا الی موسیٰ ان الق عصاک، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ آپ اپنا عصا ڈالیے۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، بس اچانک وہ عصا اژدہا ان تمام چیزوں کو نگلنے لگا جو کرا کرایا لائے تھے۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، چنانچہ حق غالب آ گیا، واقع ہو گیا، اور جو انہوں نے کیا تھا ان کا کیا دھرا سب باطل رہ گیا۔ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، اس مقام پر جادوگر اور فرعون سب ہار گئے اور وہ لوگ ذلیل اور خائب و خاسر ہو کر پیچھے ہٹ گئے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اور تمام جادوگر سجدے میں ڈال دیے گئے۔ قالوا آمنا برب العالمین، انہوں نے کہا کہ ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے، رب موسیٰ و ہارون، جو کہ موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کا رب ہے۔ قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لکم، تو فرعون جادوگروں سے کہنے لگا کہ کیا تم اس پر ایمان لے آئے میری اجازت سے پہلے؟ ان هذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، یقیناً یہ تو ایک بہت بڑی سازش ہے جو تم اس شہر میں کر رہے ہو، لتخرجوا منہا اہلہا، تاکہ تم اس سازش کے ذریعے اس بستی کے رہنے والوں کو یہاں سے نکال دو۔ فسوف تعلمون، بہت جلد تمہیں پتہ چل جائے گا۔ لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، میں ضرور تمہارے ہاتھ اور پیر مخالف جانب سے کاٹ ڈالوں گا۔ ثم لأصلبنکم اجمعین، پھر میں تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ قالوا انا الی ربنا منقلبون، وہ کہنے لگے کہ ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا، تمہیں ہم سے بس اس بات پر دشمنی ہے کہ جب ہمارے پاس ہمارے رب کی طرف سے نشانیاں، احکامات آئے تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، وہ دعا کرنے لگے کہ اے ہمارے رب ہم پر صبر کو انڈیل دیجئے اور ہمیں مسلمان ہونے کی حالت میں وفات دیجئے۔ محترم بزرگ عزیز دوستو، اس سورہ اعراف کے اندر آخر سے 4-5 رکوع پیچھے سے انبیاء سابقین اور ان کی اقوام کا تذکرہ چلتا ہوا آ رہا تھا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت صالح اور حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام، اور ان تمام انبیاء کرام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور درمیان میں بات تفصیل سے آ گئی کہ انبیاء کرام کا تذکرہ اور ان کی قوموں کا تذکرہ کرنا یہ ایک عبرت کے لیے، عبرت یعنی سبق حاصل کرنے کے لیے۔ سبق 2 طرح کا ہوتا ہے اور 2 قسم کے لوگوں کو ہوتا ہے، ایک جو نافرمان ہیں، نہیں ماننے والے، انکار کرنے والے، ان کے لیے بھی عبرت ہے، اور انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعے میں ماننے والوں کے لیے بھی عبرت ہے۔ ماننے والوں کے لیے عبرت مطلب سبق، نصیحت، ایک سیکھ۔
اب اس کے اندر ماننے والوں کے لیے اور ان کی اتباع کرنے والے جتنے بھی ماننے والے اور ایمان والے ہیں، یہ سب اپنے انبیاء کرام کے اتباع کرنے والے. ہم ہر نبی کو مانتے ہیں اور ہر نبی کی وہ بات جو ہماری شریعت میں منع نہیں کی گئی، ان باتوں کا اتباع ہم کرتے ہیں. پہلی شریعتوں کی جن باتوں کو اس شریعت میں روک دیا گیا، منع کر دیا گیا، ان کی اتباع نہیں کی جائے گی. کوئی مسئلہ تھا جو ان کے لیے خاص تھا، ان کے زمانے کے لیے تھا، وہ ہمارے لیے نہیں ہے، تو اس کی اتباع نہیں. باقی جیسے ایک عام چیز ہے ہر نبی کی زندگی میں دعوت اللہ، اللہ کی دین کی طرف دعوت دینا، تو اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے واقعات بیان فرمائے، ہر نبی کی جو دعوت کا انداز تھا، ان اندازوں کو اختیار کرنا، ان کے طور طریقوں کو اختیار کرنا، من جملہ تمام نبیوں کے طریقے ہمارے نبی کی زندگی میں ملتے ہیں. تو ان نبیوں کی زندگی میں جو دعوت کا جو طریقہ تھا، جو انداز تھا، اس کو لینا اور اس کی اتباع کرنا، اس کی پیروی کرنا، اس سے کوئی منع نہیں ہے. یہ ماننے والوں کے لیے ایک سبق ہے کہ دیکھو اس طریقے سے پہلے والے انبیاء نے دعوت کا کام کیا، دین کا کام کیا، ان کے ساتھ ماننے والے لوگوں نے کیسی قربانیاں دی، تو تمہیں بھی ان کی اتباع کرنا چاہیے. یہ ماننے والوں کے لیے ایک عبرت ہے، اور نہ ماننے والوں کے لیے، ہلاک ہونے والوں کے لیے کہ ان کے اندر جو واقعہ ہے وہ نہ ماننے والوں کے لیے عبرت ہے کہ ان لوگوں نے انکار کیا، کفر کیا، ضد پر اڑ گئے تو ان کا انجام یہ ہوا. تو اگر تم بھی وہی کرو گے تو تمہارا انجام وہ ہوگا، اور تم کام کرنے والے ہو تو تم کام اس طریقے سے کرو. حضرات انبیاء اکرام علیہم السلام کی زندگی میں سب سے اہم چیز لوگوں کو دین کی دعوت کیسے دیں، اس کا ایک بہترین نمونہ موجود ہے. یہ واقعات کے ذکر کرنے کا اصل مقصد یہی ہے. حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا تقریباً آدھا پو واقعہ تو پہلے گزر چکا کہ اللہ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا، فرعون کے دربار میں آئے اور اللہ کی طرف بلایا، دعوت دی کہ میں سچ بولوں گا، اللہ پر جھوٹ نہیں بولتا. تو فرعون نے کہا کوئی دلیل ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا اور اپنا ہاتھ نکال کے بتایا، روشن چمکدار تھا. تو اس نے کہا یہ تو بڑا زبردست جادو ہے اور آپ کا مقابلہ جادوگروں سے ہم کرائیں گے، دیکھیں گے جادو کا مقابلہ جادو سے ہوتا ہے، کون جیتتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے، یہاں ایک پوائنٹ، ایک نقطے کی بات ہے، وہ یہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کو نہیں، جتنے بھی نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے جو جو معجزات دی، یہ اس ماحول اور اس زمانے کے اس علاقے کے اندر جو چیز چلتی تھی اس کے مناسب ملتا جلتا معجزہ اللہ دیتے تھے. اب اس میں ہمارے لیے ایک سیکھ ہے، دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے اس میں ایک سبق ہے کہ دیکھو جب تم کسی سے بات کرنے کے لیے جاؤ، کسی سے بات چیت اور دعوت کے لیے سمجھانے کے لیے جاؤ، اور جب تمہیں وہاں کوئی دلیل دینے کی ضرورت پڑے، اللہ کی وحدانیت کے بارے میں، دین کے حق ہونے کے بارے میں، نبوت کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں ضرورت پڑتی ہے دلائل کے ساتھ بات کو سمجھانے کی. جب دلیل دینے کی ضرورت پڑے تو آپ ایسی دلیل ہر جگہ نہ دیا کرو کہ مارے گھٹنا پھوٹے سر، یہاں مارو اور وہاں پھوٹ گیا. ایسی دلیل اوٹ پٹانگ دلیل نہ دیا کرو. ہوگی صحیح دلیل، ہوگی صحیح بات، مگر جس موقع پر، جس جگہ پر، جس مجمع میں آپ بات کر رہے ہو، اس مجمع، اس موقع، اس ماحول، اس جگہ کے اعتبار سے بات کرو. اسے کہتے ہیں دعوت میں موقع شناسی کا ہونا بہت ضروری، کہ کس موقع پر آپ بات کر رہے ہو، کس مجمع میں آپ بات کر رہے ہو. اسے کہتے ہیں موقع شناس، کہ آپ موقع کو دیکھو، ماحول کو دیکھو، اس ماحول کے مطابق بات کیا کرو. دلیل وہی دو، آپ کو ہر لائن سے دلیلیں ملیں گی. ضروری نہیں کہ ہر جگہ ایک ہی دلیل آپ دیتے لگ جاؤ، ہر جگہ ایک ہی بات آپ رٹ لگاتے لگ جاؤ. اسی لیے دعوت کے کام میں بہت وسعت ہے. آدمی کو انبیاء کرام کے علم کے ساتھ
اس علم کو لے کر چلنا چاہیے کہ دعوت کے اندر مختلف لوگوں سے پالا پڑے گا، اور ہر بندے کو مطمئن کرنے کے لیے نبوت والا علم ضروری ہوتا ہے، ورنہ اس کے بغیر آدمی تو ٹامک ٹوئیاں مارتا رہ جائے گا، پھر سمجھانے کے بجائے الٹا یہ بندہ پھنس جاتا ہے۔ اس لیے اگر زیادہ نہیں سمجھا سکتے تو جو ہماری ضرورت کی مدعے کی بات ہے اتنی بات کی جائے اور خاموش ہو جائے، زیادہ نہیں کہ بھئی ہم تو بس اتنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندے اللہ کے بن جائیں، بس ہماری تو اتنی دعوت ہے، ہماری مختصر سی دعوت ہے، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے بن کر زندگی گزاریں۔ اب اس کی دلیل کیا ہے کہ ہم اللہ ہی کے بندے ہیں؟ اللہ کے بندے کیسے بنیں گے؟ قرآن میں کیا ہے؟ حدیث میں کیا ہے؟ صحابہ کی زندگی میں کیا ہے؟ دلائل کیا ہے؟ فقہ میں کیا ہے؟ حدیث میں کیا؟ اب اس کے اندر اگر آپ جاؤ گے تو پھر آپ کو علم کی اس گہرائی کی ضرورت پڑے گی۔ گہرائی کے بغیر آپ بات کریں گے تو پھنس جائیں گے، کیونکہ ہر بندہ ایک جیسا نہیں ہوتا، کوئی صاحب علم ہوتا ہے، کوئی صاحب عمل ہوتا ہے، کوئی بہت ذو فہم ہوتا ہے، بہت کند ذہن کوئی بندہ ہوتا ہے۔ آپ کند ذہن بندے کے سامنے شارپ دلیلیں دینے لگو، وہ کہتا ہے یہ تو ہمارے کام کی بات نہیں کر رہے ہیں آپ، وہاں موٹی موٹی بات کو۔ اسے بہت ساری چیزیں، موقع شناسی، اور ایک ہوتی ہے مردم شناسی، لوگوں کو پہچاننا کہ آپ اسٹوڈنٹس کے درمیان بات کر رہے ہو تو وہاں زراعت کی اور وہاں جا کے ملازمت کی وہ یہ چیزیں بات نہیں کی جائیں گی، اسٹوڈنٹس ہیں، طلبہ ہیں، تو ان کے لائن کی بات کی جائے گی۔ طالب علم کو اس کی لائن کی جو فہم ہے، وہ بندہ کس لائن سے سمجھتا ہے، اس لائن کی بات کرنا ضروری ہوگا طلبہ کے درمیان۔ آپ بوڑھوں کے درمیان بیٹھیں، نوجوانوں کا ٹاپک نہ چھیڑیں، وہاں پر ان کو کراہت ہوتی ہے۔ بڑی عمر کے حضرات ہیں اور آپ جوانی کے قصے چھیڑتے بیٹھیں، وہاں تقوی، طہارت، بزرگی، انابت اللہ، مردم شناسی۔ آپ علماء کے مجمع میں بیٹھیں، جہال کی بات نہ کیجیے، خواہ مخواہ کی باتیں ایران توران کی ہانکنے لگے ہیں، اور مجمع ہے علماء کا، بات ہضم نہیں ہوگی، آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ مردم شناسی، آپ عورتوں کے درمیان بیٹھے، مردوں والا ٹاپک چھیڑ رہے ہیں، آپ نقصان اٹھاؤ گے۔ مردم شناسی ضروری ہے کہ عورتیں ہیں، بچے ہیں، بچوں کو سمجھا رہے ہیں آپ، اور بچوں کے سامنے بچہ بن کے بات کرنا پڑے گا، آپ کو خود اترنا پڑے گا، اپنا لیول گھٹانا پڑے گا، آپ نیچے جائیں گے، نیچے اتر کر بات کریں گے، گویا آپ اپنے آپ کو ایک بچہ فیل کرائیں گے کہ میں بھی آپ ہی کی طرح ایک بچہ ہوں۔ اب بات کریں گے آپ، تو اب بچہ آپ کی بات لے گا۔ یہ آپ کو قرآن اور حدیث میں ملے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یہ کام بچوں کے ساتھ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مزاح کیا کرتے تھے، حالانکہ آپ کی عادت نہیں تھی، اور آپ ان کو کبھی کبھار دوسرے نام سے بلاتے تھے، دوسرے ناموں سے بلانا جائز بھی نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بلایا نہیں، لیکن بچوں کا مزاج ہوتا ہے دوسرے ناموں سے پکارنے کا، تو ان کے مزاج سے آپ حضرت انس کو بلاتے تھے، او دو کان والے ادھر۔ اب دو کان والا سب بندے کو ہوتے، اب وہ بچوں کو اچھا لگتا، اچھا میرا آڑا نام رکھ کے پکارا، اب وہ کوئی غلط نام نہیں تھا، بلاتے تھے دو کانوں والے۔ حضرت انس کے ایک بھائی تھے حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک چھوٹا سا ممولا پالے ہوئے تھے، چھوٹا سا پرندہ، بڑے پیار سے اسے اپنے پاس رکھتے تھے، اس کو دیکھ بھالی کرتے، کھلاتے پلاتے۔ ایک دن وہ بیچارہ مر گیا، پڑا چھوٹا سا ممولا جو تھا بچہ مر گیا، بڑے غم میں بیٹھے ہوئے تھے، رو رہے تھے، افسوس کر رہے تھے، میرا پلا مر گیا، میرا بچہ وہ مر گیا، غم میں تھے۔ آپ آئے اور پوچھا، یا عمیر ما فعل بک النمیر، او عمیر وہ تیرا پلا بے وفائی کر کے چلا گیا، کیا ہوا؟ تیرا وہ دوست تجھے داغ مفارقت دے کے چلا گیا؟ اب اس کو یہ نہیں سمجھایا جا رہا کہ بھئی چلو تقدیر ہے، اللہ جو چاہتا وہ کرتا، نہیں، بچے کا مزاج ہے، اس کے مزاج سے بات سمجھاؤ۔ یہ بہت تفصیل ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک ساری چیزیں بتلائی ہیں، موقع شناسی، مردم شناسی، اور مردم کے اندر یعنی لوگوں کو سمجھنا، اس کے بعد لوگوں میں بھی مزاج شناسی بہت ضروری ہوتی ہے،
کس کا مزاج کیا ہے. مزاج دیکھ کر مرد بھی اگر ہیں تو مردوں میں اس علاقے کے لوگوں کا مزاج کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قافلے آتے تھے تو آپ ان قافلے والوں سے ان کے علاقوں کی بات کرتے, ان کی جگہوں کے نام لے کر پوچھتے, اچھا وہ آپ کا وہ گاؤں تھا نا, اس کے بازو میں فلاں بستی تھی نا, خوش ہو رہا, اچھا ہمارے علاقے آپ جانتے, آپ کو ہمارے علاقوں سے کیا لینا دینا, ان بستیوں سے حضور کو کیا تعلق تھا. صرف اتنا تعلق تھا کہ آنے والے سو اپنا ایت بتا رہے تھے کہ مجھے اپنے آپ کے علاقوں سے جانکاری ہے, میں کوئی پرایا آدمی نہیں ہوں. تو آدمی بہت جلد گھل مل جاتا تھا. مزاج کو پہچاننا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں چند جگہوں پر جب منافقین کا اور دشمنان اسلام کا اللہ نے جب تذکرہ کیا, اللہ نے ان کے بارے میں ایک جگہ فرمایا قاتلہم اللہ, اللہ ان کا ستیہ ناش کرے. قاتلہم اللہ, اللہ ان کو برباد کرے. اللہ خود بولنے والے اور فرماتے قاتلہم اللہ انا یؤفکون, اللہ ان کا ستیہ ناش کرے, ان کو تباہ کرے. یہ کیسے جھوٹی موٹی باتیں اللہ پر گھڑتے ہیں. اب یہ جملہ اگر ان کو برباد کرنا ہے تو اللہ ہی کرنے والے, کر دے بھئی, برباد کرنا ہے تو کر دے, مگر یہ کہنا اللہ ان کو برباد کرے, یہ کیا مطلب ہے؟ یہ میرے اور تمہارے لیے نہیں ہے, یہ جملہ میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے, اللہ بہتر جانتے ہیں. یہ قرآن سب کے لیے ہے. تو یہ قرآن جب عورتیں بھی پڑھیں گی تو عورتیں جب یہ پڑھتی آئیں گی کہ ان ظالموں کو اللہ نے پیدا کیا, اللہ نے پالا, اللہ نے بڑا کیا, انہوں نے اللہ کے علاوہ غیروں کو اپنا خدا بنا لیا, جب عورت اس طریقے سے پڑھتی آئے گی اس کے مزاج میں آتا ہے اچھا احسان فراموش, اللہ اس کو بغارت کرے. اب عورت کے مزاج میں ہوتا ہے, اللہ نے اس کے مزاج سے فرمایا قاتلہم اللہ, اللہ ان کا ستیہ ناش کرے. یہ عورت کا مزاج ہے, وہ خوش ہو کہ ہاں میرے مزاج سے اللہ گالی دے رہے, اللہ ان کو ٹوک رہے, اللہ ان کو دھمکا رہے. اور یہ عورت کے خوشی ہوتی ہے کہ ہاں یہ ہمارا مزاج. مرد نہیں بولتا لیکن عورت کوستی ہے, اور اللہ نے بھی لوگوں کو کوسا قرآن میں, اور یہ کوسنا لوگوں کے مزاج کے لیے ہے کہ عورت پڑھے تو سمجھے ہاں میرے لائن کی بات ہے. یہ مزاج سے بات کرنا. تو بہرحال اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا جادوگری سے ملتا جلتا, اور ہر نبی کو, جیسے حضرت صالح علیہ السلام جب آئے تو ان کی قوم نے جو معجزہ مانگا اور انہوں نے جو کر کے دکھایا, پہاڑ کی چٹان سے اونٹنی کو نکال کے دکھانا, یہ معجزہ اس قوم کے لائق تھا, کیونکہ وہ قوم بڑی لحیم شحیم, چوڑے اونچے قد کے, پہاڑوں کو چھیل کر تراش کر گھر بنا لیا کرتے تھے. تو وہ طاقت میں بڑے ماہر اور بہت زبردست تھے. تو اسی سے ملتا جلتا معجزہ حضرت صالح علیہ السلام سے اللہ نے کرایا کہ پہاڑ ہی کو ٹکڑے کرا کے اس کے اندر سے اونٹنی نکالی. طاقت کے مطابق تم جو کام کرتے ہو اسی سے ملتا جلتا ہم کام کرتے ہیں, لیکن ہمارا جو کام ہے وہ تم میں سے کوئی نہیں کر سکتا. یہ معجزہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا تو اس زمانے میں طب یونانی, حکمت, ڈاکٹری, بہت زیادہ علاج, معالجہ, ہر بیماریوں کا دوا دارو کرنا, جڑی بوٹیوں کا علاج, ان کے زمانے میں بہت حکیم طبیب لوگ تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور ان کے معجزے دیکھ لیجئے. مادر زاد جو اندھے ہوتے تھے, ماں پیٹ جو پیدا ہوتے تھے نابینا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی آنکھ پر ہاتھ رکھتے اور پھیرتے ہاتھ اچھا ہو جاتا, روشنی آ جاتی. علاج کوڑ کی بیماری, برس کی بیماری, ہاتھوں پر سفید سفید داغ, جسم پر سفید داغ, ہاتھ رکھتے اس کے اوپر پھیرتے اچھا ہو جاتا, داغ پورے ایک دم ختم. یعنی علاج, معجزے تھے یہ, اور ڈاکٹری سے مقابلہ تھا, اور کہتے تھے ایسا کام تم میں سے کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. تم لوگ کیا کھائے ہو, ڈاکٹر وہی پوچھے, کل اگر آپ کے پیٹ میں تکلیف ہو رہی, کل رات میں آپ کیا کھائے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے ہی بتا دیتے تھے کہ آج آپ نے کیا کھایا, گھر میں آپ کیا رکھ کر آئے ہو کھانے کی چیز, یہ تک بتا دیتے تھے آدمی کو دیکھ کر. مردے, ڈاکٹر مردہ تو زندہ نہیں کر سکتا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ کر دیتے تھے. معجزے تھے.
تو ڈاکٹری سے ملتے جلتے معجزے دینا، کیونکہ اس موقع کا مناسب معجزہ وہی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری بہت تھی، بہت زبردست جادوگر، ایک سے ایک جادوگر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ ایسا ہی دیا جو جادو سے ملتا جلتا۔ لکڑی ڈالا تو سانپ بن گیا، ہاتھ دبا کے یوں نکالا تو چمکدار روشن سورج کی طرح بن گیا۔ تو لوگ کہتے تھے یہ بھی جادو ہے، تو اس سے ملتا جلتا۔ قربان جائیے میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے تو معجزے اتنے ہیں کہ تمام نبیوں کے معجزے جن جن کو جو ملے سب اللہ نے آپ کو دیے، مگر حضور کا جو خاص معجزہ تھا جو کسی اور نبی کو نہیں ملا وہ ہے قرآن۔ یہ آپ کا خاص معجزہ۔ اس کے علاوہ شق قمر کا ہو، رد شمس کا ہو، یا آپ کے کنکریوں کا کلمہ پڑھنا ہو، درختوں کا آنا ہو، یا لاٹھی کے اوپر روشنی کا آنا ہو، یا اس طریقے سے ہزاروں معجزے، جیسے انگلیوں سے پانی کا نکلنا ہو، اور چکی کا چلنا اور اس کے اندر سے آٹے کا نکلنا ہو، کھجوروں کا زیادہ ہو جانا ہو، اور سالن کے اندر سے گوشت ابک ابک کے آنا اور پورے مجمع کو کھلانا ہو، اور آپ نے گھی کا مشکیزہ دے کے بھیجا اور راستے میں جانے کے بعد وہ پوری وادی میں گھی پھیل گیا۔ ایسے ہزاروں معجزے آقا کے، یہ تمام نبیوں کو جو ملے سب آقا کو دیا گیا، لیکن خاص جو ہمارے نبی کا معجزہ وہ ہے قرآن، اور اسی کا چیلنج کیا گیا کہ ایسا کر کے دکھاؤ۔ معجزے کا چیلنج کیا جاتا ہے ہر قوم کے ساتھ، اور جس معجزے کا چیلنج قرآن میں ہے وہ قرآن کا معجزہ، کیونکہ عرب والوں کے اندر جو ماحول تھا اس موقع کے حساب سے جو چل رہا تھا وہ تھی زبان، فصاحت، بلاغت، شعر، شاعری، ایک سے ایک زبان دان، اور عربی زبان کی فصاحت و بلاغت کا تو طوطی بولا کرتا تھا۔ وہاں پر ہر میلے لگتے تھے، سال میں ایک دو مرتبہ میلے، اور دور دراز علاقوں سے شاعر بلائے جاتے، قوالیاں، اشعار، اور لوگ اتنے زبردست زبردست اشعار پڑھا کرتے تھے، اور ان اشعار میں آخر کار کچھ بڑے بڑے ماہر، فصیح و بلیغ زبان کے ماہر جو ہوتے تھے، ایسے تین چار بڑے حضرات بیٹھ کر فیصلہ کرتے کہ ان میں سے سب سے بہترین فصاحت و بلاغت والے اشعار کس کے ہیں، اور ان اشعار کی ایک کاپی لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پر اگلے سال تک کے لیے لگایا جاتا تھا۔ یہ ان کا کمپٹیشن تھا، زبان کی بہت مہارت تھی لوگوں میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو لوگوں کا ایک مرتبہ میلہ لگا، اور لوگ شعر شاعری خوب کرنے لگے، اور تین افراد کا وہ جو بہترین کلام تھا خانہ کعبہ کی دیوار پر آویزاں کیا گیا، لگا دیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک آدمی کے ہاتھ میں انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، تین ٹکڑے، تین آیتیں ہیں۔ شعر شاعری میں کیا ہوتا ہے، دو دو مصرے ملا کر ایک شعر ہوتا، دو مصرے پھر دو مصرے، تو اس طریقے سے چار جملے ملیں تو دو شعر بنتے ہیں۔ یہ تین آیتیں ہیں، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، چوتھا نہیں ہے۔ تو یہ تین ہی آیتیں، وہ جو بڑے بڑے اشعار لکھے ہوئے تھے اس کے بازو میں چھوٹا سا لگا دیا گیا۔ اب اگلے دن لوگ آتے تھے دیکھنے کہ کون سی سب سے بہترین کلام ہے۔ لوگ دیکھتے دیکھتے ایک بڑا ماہر آدمی آیا اور سب کے کلام پڑھتا ہوا، اشعار پڑھتا ہوا، زبردست، یہ زبردست، یہ زبردست۔ آخر میں اتنا چھوٹا سا، یہ کس کا؟ دیکھا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر ما ھذا قول بشر۔ اس نے کہا یہ کسی انسان کا قول نہیں ہے۔ چوتھا جملہ اس نے اپنی طرف سے لگا، آیت میں اضافہ نہیں کیا، اس کے دل سے یہ بات نکلی، ما ھذا قول بشر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، یہ نہیں ہے، یہ کچھ عجیب ہی کلام ہے۔ تو یہ تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو معجزہ دیا موقع کے حساب سے۔ تو بہرحال بہت طویل تفصیل بات ہو جائے گی، ہر موقع کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے دلیلیں دیں اور لوگوں کو
قائل کرایا. تو موقع کے حساب سے دلائل کا دینا یہ اللہ نے ہم کو سمجھایا ہے، نبیوں کو موقع کے حساب سے دلائل دے کر. ایسا نہیں ہوا کہ جادو کے زمانے میں ڈاکٹری کا علم دیا گیا ہو اور ڈاکٹری کے زمانے میں زبان کا معجزہ دے دیا گیا ہو، زبان کے زمانے میں طاقت کا معجزہ دے دیا. ایسا بے موقع اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا. موقع کے حساب سے موقع شناسی کے ساتھ آپ دلائل دو اور بات کرو تو لوگوں کو آپ بہت جلد قائل کر سکو گے اور مطمئن کر سکو گے. یہ دعوت میں اللہ تعالیٰ نے سمجھایا. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ٹکرانے کے لیے جادوگر آئے. 900 ایک روایت میں ہے 3 لاکھ ایک بڑی جو تعداد بتائی گئی، 3 لاکھ جادوگر آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے بات کیا، جادوگروں کے جو بڑا تھا اس سردار سے، کہ اگر تم ہار گئے تو ایمان لاؤ گے؟ اس نے کہا ہارنا تو ممکن نہیں ہے، ہم ایک سے ایک زبردست جادو رکھتے ہیں، آپ سے کیسے ہاریں گے؟ کہا اگر ہار گئے، مان لو ہار گئے تو کیا مان جاؤ گے؟ کہا دیکھیں گے، مان جائیں گے. اب مقابلہ شروع ہوا تو جادوگروں نے ایک جملہ کہا، قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی، اے موسیٰ علیہ السلام کیا پہلے آپ ڈالو گے اپنا کام، اپنا ہنر آپ دکھائیں گے؟ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ، یا اگر آپ کہیں تو ہم کریں. تو یہاں جادوگروں کو جو آگے چل کر ایمان کی دولت نصیب ہوئی، مفسرین نے لکھا یہی وہ جملہ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے ایمان دیا. کیا جملہ تھا؟ یا موسیٰ اما ان تلقیا، کیا اے موسیٰ علیہ السلام پہلے آپ ڈالیں گے یا پہلے ہم ڈالیں گے؟ کیا مطلب تھا؟ یہ تو بڑے نشے میں تھے، ہم طاقتور ہیں بہت زیادہ، ہم جیتے ہیں اور فرعون ہمارا سپورٹر ہے، ہم اس کی طرفداری میں آئے تو طاقت ہماری، حکومت ہماری. لیکن ان کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ادب آیا، تعظیم آئی، اور ادب کی وجہ سے انہوں نے یہ پوچھا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کیا پہل آپ کریں گے یا ہم کریں؟ اجازت لی انہوں نے. تو معلوم ہوا بڑوں سے اجازت لینا، بڑوں کا ادب کرنا، بڑوں کا احترام کرنا یہ ایمان کے ملنے کا سبب بنتا ہے، استقامت کا سبب بنتا ہے. یہ ادب تھا، یہ تعظیم تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، جس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کو با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، بے ادب محروم گشت از فضل رب، بے ادب آدمی رب کے فضل سے محروم ہو جاتا ہے. اچھوں کو دیکھ لیا گیا، جو بڑوں کی بے ادبی کرتے ہیں مسکے میں سے بال کی طرح نکال کر پھینک دیے جاتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو. لوگ نادان ہوتے ہیں، بے وقوف ہوتے ہیں، بعد میں جا کے بولتے ہیں مولانا کو چھوڑیا نہیں میں، بڑے حضرت تھے ان کچھ پوچھ بیٹھا، انہی کے سامنے سوال کر دیا، میں ڈرتا نہیں کسی سے. جناب سنبھل جائیے، آپ کا کہیں ایمان کا سودا نہیں ہو رہا. بے ادبی بڑوں سے آپ بات کر لیتے ہیں اور یہ آپ اپنی شان سمجھتے ہو، رب چپ نہیں رہے گا، اس کا بدلہ آپ سے لیا جائے گا. بے ادب آدمی کی گستاخی کا بدلہ اللہ تعالیٰ قیمتی نعمت لے کر دیتے ہیں، اس کا بدلہ. بڑوں کے سامنے آدمی تعظیم کرے ان کی. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے گا یہ دل کے تقوی کی علامت ہے. اور شاعر اللہ کے شعار، یعنی جس چیز کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے اس کو اللہ کا شعار کہتے ہیں. مسجد اللہ کا شعار ہے، حرم مسجد اللہ کا شعار ہے، صفا مروہ اللہ کا شعار ہے، اذان اللہ کا شعار ہے، اور علماء اللہ کا شعار ہے، قرآن اللہ کا شعار ہے، مدارس اور مراکز اور خانقاہ اللہ کے شعار ہیں. یعنی جس چیز کو دیکھ کر اللہ کی یاد آ جائے وہ اللہ کا شعار ہے. شعار یعنی اللہ کی پہچان کرانے والی چیزیں. اور اللہ نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اللہ کے شعائر کی تعظیم کرو، ادب کرو. جو اللہ کی یاد دلائے گا، جس کو دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آ جائے وہ اللہ کا خاص بندہ ہے، وہ خاص چیز ہے اللہ کی. اذان کی آواز آئی، تم اپنے سارے کام دھندے چھوڑ دو، رک جاؤ، اٹینشن پلیز، خاموش، اور اذان کا احترام کرو، تمہارا خاتمہ بالخیر ہو جائے گا.
اور اگر تم نے اذان کو معمولی سمجھے تو ہوتی رہتی ہے، چلو بات کریں، اپنا ویڈیو چلائیں، اپنا کام جاری رکھیں، یہ تمہارے ایمان پر چوٹ لگ سکتی ہے کہ تم نے اس کو معمولی سمجھا۔ یہ اللہ کی یاد دلانے والا نعرہ ہے۔ تو علماء کی تعظیم، قرآن کی تعظیم کیا ہے؟ وہ بھی ہماری طرح انسان، یہ بھی کتاب ہی تو یوں پکڑا کھلائی اور نیچے رکھا کھول، بے ادبی کی، یہ چیزیں بندے کو ایمان سے ہٹا سکتی ہیں۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے کہا جادوگر، دیکھیں ایک تعظیم کا جملہ انہوں نے تفسیر میں لکھا ہے کہ اس ادب کی وجہ سے آگے اللہ نے ان کو اتنی بڑی دولت دے دی۔ فرعون گستاخ تھا، اس نے گستاخی کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعظیم اس نے نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو محروم رکھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی، جو جانتے تھے اور مطمئن تھے کہ مجھے ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے، انہوں نے پہل کی تھی کہ کیا آپ پہلے ڈالیں گے یا ہم؟ ڈال لو، شروعات تم ہی کرو۔ قال القوا، جو تم جادو دکھانا چاہتے ہو شروع کرو۔ فلما القوا، جب انہوں نے اپنے جادو کے کرتب دکھائے، رسیاں، لاٹھیاں، کہتے 300 اونٹوں پر لاد کر لکڑیاں اور رسیاں لائی گئی تھی۔ کتنا بڑا گھٹے ہوئیں گے وہ، رسیاں اور لکڑیاں، اور سب نے اپنے اپنے جادو کے کرتب دکھائے، سب نے ڈالا۔ سحروا اعین الناس، تو اللہ نے فرمایا یہاں انہوں نے ان چیزوں کو کچھ بدلا نہیں تھا، بلکہ دیکھنے والوں کی نگاہوں پر جادو کر ڈالا۔ وہ لکڑی لکڑی ہی تھی، رسی رسی ہی تھی، دیکھنے والے کو وہ ہلتا ہوا سانپ نظر آتا تھا۔ تو جادو کی 3 کیفیات ہوتی ہیں، کبھی بعض مرتبہ وہ کچھ بدلتی نہیں ہے، چیز جیسی ویسی رہتی ہے، دیکھنے والے کا تخیل بدل جاتا ہے، نظر بدل جاتی ہے، جسے کہتے ہیں نظر بند ہو جانا، نظر کے اوپر جادو کرنا۔ کبھی کبھار چیز میں بھی تبدیلی آتی ہے، حقیقت کو بھی بدل دیا جاتا ہے، جیسے کسی جاندار کو مٹی کا بنا دینا، کسی مٹی کو جاندار بنا دینا، ایک کبھی حقیقت بھی بدلتی، اس سے منع نہیں کیا گیا۔ اور کبھی کبھار کچھ بدلتا نہیں، بعض مرتبہ ٹرکس ہوتے ہیں ایسے کہ نہ حقیقت بدلی، نہ دیکھنے والے کی نگاہ پر کچھ اثر ہوا، ایسا کیا بندے نے کہ سمجھنے والا اچھمبے میں پڑ گیا کہ یہ کیا ہے۔ اس طریقے سے ٹرکس آزمائے جاتے ہیں، اپنائے جاتے ہیں۔ سحروا اعین الناس، جادوگروں نے دیکھنے والوں کی نگاہوں کو باندھ ڈالا، واسترہبوہم، اور لوگوں کو ہیبت میں ڈال دیا، ڈرا دیا، وجاءوا بسحر عظیم، اور بڑا تگڑا زبردست جادو لے کر آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دم خاموش، کوئی پہل نہیں، خاموش دیکھ رہے ہیں، آ رہے ہیں سانپ آگے کی طرف بڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، منہ کھولے ہوئے، بڑے چھوٹے ہر قسم کے، پورا میدان سانپوں سے کھچا کچ بھرا ہوا۔ دیکھنے والے واسترہبوہم، ہیبت میں پڑ گئے، کیا ہوگا، ان میں سے کوئی ایک آدھ سانپ ہماری طرف آ جائے، گھروں میں گھس جائے تو کیا ہوگا۔ لوگ ڈر کے مارے کانپ رہے تھے، ٹھٹر رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دم بے خوف، کیا ہوگا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف پیغام بھیجا، حضرت جبریل امین آئے، آپ کو اس موقع پر بھی کچھ کرنا نہیں ہے، ان القی عصاک، آپ کے ہاتھ میں جو لکڑی ہے ڈال دیجئے، بس ختم۔ بسم اللہ ڈال دیا۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، یہ پہلے تو چھوٹا سا سانپ تھا، دھیرے 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 بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، لوگ دیکھ کے حیران کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، اتنا بڑا کہ اس کا منہ اتنا کھل گیا کہ جتنا بڑا میدان تھا اتنا بڑا منہ بن گیا، اور جو آتا تھا سب اندر، سب اندر۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ، پورا نگلتا گیا، مَا يَأْفِكُونَ، جو کچھ انہوں نے کیا تھا، جو جادو تھا، جو تخیل تھا، جو نظر بندی تھی، سب نگل گیا، اور پھر نارمل، موٹا بھی نہیں ہوا، پورا نگلنے کے بعد ہاتھ ڈالا تو پھر وہی لکڑی۔ ایک دم جادوگر حیران، وہ جانتے تھے کہ ہم نے جو کیا وہ کیا تھا اور انہوں نے جو کیا وہ کیا تھا، وہ جان گئے۔ فَوَقَعَ الْحَقِّ، حق واقع ہو گیا، سچ ظاہر ہو گیا۔ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جادوگروں کا کیا دھرا سب بیکار ہو گیا، سب نگل لیا۔ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ، یہاں یہ لوگ ہار گئے، جادوگر یہ سب مغلوب ہو گئے۔ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ، اور بڑے اپنا سا منہ لے کر رہ گئے، ذلیل ہو گئے، اور اپنے آپ میں بہت ہی چھوٹا پن محسوس کرنے لگے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں۔
تو اتنا احساس ہوتے ہی ذرا برابر دیر نہیں لگی، یہ چاہے 900 ہوں یا 3 لاکھ جادوگر ہوں، اللہ نے فرمایا وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، تمام کے تمام جادوگر سجدے میں پڑ گئے، دیر نہیں لگی۔ اس ادب کی وجہ سے ادھر یہ معجزہ ظاہر ہوا، ان کا جادو باطل ہو گیا، تو تمام کے تمام جادوگر اپنا مذہب بدل گئے اور دین اسلام میں داخل ہوئے، سجدے میں گر گئے اور گرتے ہوئے کہنے لگے قالوا آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے اس رب پر ہم ایمان لے آئے۔ اتنا کہتے تو کافی تھا، آگے ایک جملہ کہا رب موسیٰ و ہارون۔ رب العالمین کون ہے؟ جو حضرت موسیٰ اور ہارون جو ان کے ساتھ میں بڑے بھائی تھے، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا جو رب ہے اس رب العالمین پر ایمان لائے۔ یہ رب موسیٰ و ہارون کی کیا ضرورت تھی؟ موسیٰ اور ہارون کے رب علیہ السلام، ان کے رب پر ہم ایمان لائے، رب العالمین جو بولے تھے وہی کافی تھا۔ مگر یہ جملہ بولنا ضروری تھا کیونکہ بیوقوف جو بیٹھا تھا بازو فرعون، وہ اپنے آپ کو بھی کہتا تھا رب العالمین ہوں، تو انہوں نے جب کہا آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پر ایمان لائے، تو کہیں فرعون دھوکے میں نہ آئے اچھا میرے اوپر ایمان لا رہے، اس لیے کہا نہیں جناب بیوقوف، رب موسیٰ و ہارون۔ رب العالمین حقیقت میں وہ ہے جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے۔ تو فرعون کو اب شاک لگا، اچھا پارٹی بدل گئے اتنی جلد، ابھی تو میرے ساتھ تھے، مجھ سے پوچھ رہے تھے اگر ہم کامیاب ہو گئے تو کچھ ملے گا، تو ہم نے کہا ہاں بالکل بدلہ بھی ملے گا اور تم ہمارے مقرب لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ ابھی تو مقابلہ شروع ہوا، تھوڑی دیر بھی نہیں گزری اور اتنا جلد رب موسیٰ و ہارون بن گئے، ان کے اوپر ایمان لانے والے بن گئے۔ قال فرعون کو بولنے کی ضرورت اس لیے پڑی کیونکہ جو مجمع تھا لوگوں کا، حکومت فرعون کی تھی لیکن لوگ اتباع جادوگروں کا کرتے تھے۔ جادوگر اس زمانے میں عالم دین کی طرح سمجھے جاتے تھے، اس زمانے کے عالم تھے جادوگر، تو اس لیے لوگ جادوگروں کو بہت فالو کیا کرتے تھے۔ جب جادوگر سجدے میں گر گئے اور ایمان میں داخل ہو گئے تو ان کی دیکھا دیکھی 6 لاکھ لوگ ایمان میں آ گئے جادوگروں کے نقش قدم پر۔ اس لیے کہتے ہیں اپنا بڑا بھی عقل مند صاحب علم ہونا چاہیے کہ جس کے پیچھے چلتے چلتے بندہ ہدایت پر آئے۔ کسی ضلوا فاضلوا، گمراہ جو خود بھی جاہل ہے نادان ہے، ایسے آدمی کو اپنا بڑا نہ بنائے کہ وہ خود تو گمراہ ہوتا ہی ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر بیٹھتا ہے۔ آدمی کوئی ڈرائیور اپنا ایسا بنائے جو واقعتاً عقل والا ہو، آنکھ والا ہو، تجربے کار ہو، ماہر ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہارے جاہلیت میں، زمانہ جاہلیت میں کفر اور ضلالت میں جو لوگ اچھے تھے وہ دین اسلام میں آنے کے بعد بھی اچھے ہی تھے۔ جو اس زمانے میں جو بڑے بہادر تھے، جیسے اسلام میں آنے سے پہلے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بہادر تھے، اسلام میں آئے تو وہی بہادری یہاں بھی کام آئی۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ بڑے ذہین و فتین عقل مند آدمی اسلام میں داخل ہوئے تو یہاں پر بھی ان کی ذہانت و فطانت کام آئی۔ حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ عنہ زبردست سپہ سالار، ادھر تھے تو وہی کارنامہ، ادھر آئے تو سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلوار بن کر ابھری۔ تو چاہے بندہ زمانے جاہلیت میں کیوں نہ ہو، کفر میں ہی کیوں نہ ہو، مگر اپنا بڑا بنائے تو کسی علم والے کو، عقل مند کو بنائے۔ ایسے اوٹ پٹانگ کام کرنے والے، گائے کا پیشاب پینے والے، گوبر کھانے والے، ایسے نادانوں بیوقوفوں کو اپنا بڑا بناتے ہیں، نہ وہ آئیں گے نہ تمہیں آنے دیں گے۔ یار کبھی کسی سالڈ بندے کو، عقل مند بندے کو تو اپنا بڑا مقتدی بناؤ، کبھی نہ کبھی وہ تمہیں سیدھا راستہ دکھائے گا ہی ضرور، کچھ نہ کچھ رہبری مل سکتی ہے۔ تو یہاں جادوگر جو تھے ماشاءاللہ صاحب علم تھے اور اس سے بڑھ کر صاحب ادب تھے، ادب والے لوگ تھے۔ تو انہوں نے جب سجدہ کیا تو ان کے جتنے فالوورز تھے ان کے پیچھے پیچھے 6 لاکھ لوگ مسلمان ہو گئے۔
تو فرعون کو اس کا خطرہ لاحق ہوا کہ یہ تو ابھی سٹارٹنگ ہے، شروعات میں یہ عالم، اب یہ خبر باہر لیک ہوئی، دنیا میں پھیلی تو کتنے لوگ مان جائیں گے اور کتنے لوگ اس میں داخل ہوتے چلے جائیں گے، تو اب اس کو روکنا ضروری ہے۔ کیسے روکیں؟ اب دیکھیے فرعون بھی کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، چپکے کوئی بندہ اتنا بڑا نہیں بنتا، حاکم سردار آدمی کے پاس کچھ تو ہوتا ہے تبھی تو بڑا بنتا ہے آدمی۔ یہ بڑا سیاست دان تھا، آج کل کے سیاست دان تو فرعون سے سیکھنا چاہیے، یہ کیا چال بازی کریں گے۔ سیاست دان لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ فرعون نے بڑی زبردست سیاست، یہ سیاسی چال سمجھیے۔ قال فرعون نے فوراً موقع کو، سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے 3 طرح کے ٹرکس اس نے اپنائے کہ پورے مجمع کو مسلمان بننے سے روکنا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین میں جانے سے روکنا ہے، تو اتنے بڑے مجمع کو کنٹرول کیسے کریں؟ تو فرعون نے سب سے پہلا کارڈ یہ پھینکا، آمنتم بہ قبل ان آذن لکم، میری اجازت سے پہلے تم مسلمان کیسے ہو گئے؟ کیا مطلب تھا؟ میری اجازت سے پہلے، یعنی مطلب میں اجازت دینے والا ہی تھا، میں اجازت دیتا تو تم سجدہ کرتے، ایمان میں آتے، اور میں بھی تمہارے ساتھ آتا، پوری دنیا میں اسلام میں داخل ہو جاتی، کیونکہ یہ کمپٹیشن تھا نا، مقابلہ تھا نا، اور مقابلہ کرایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ دیکھیں اس میں سے کون صحیح کون غلط، اور جو صحیح ہوگا اس کی بات سب کو ماننا چاہیے۔ یہ مناظرہ تھا، یہ مباحثہ تھا، یہ مقابلہ تھا۔ اب مقابلہ اسی بنیاد پر ہو رہا تھا کہ جادوگر صحیح ہیں یا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام صحیح ہیں، دونوں میں سے کون زیادہ حق پر ہیں۔ اب جب مقابلہ ہوا، اگر جادوگر جیت جاتے تو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو ادھر فرعون کے ساتھ مل جانا تھا، اور اگر یہ جیت جائیں تو ان سب کو اس میں ملنا تھا، یہی تو شرائط تھے۔ تو فرعون نے کہا میری اجازت سے پہلے تم لوگ جلدی کر گئے، اور تم جلد بازی میں آ کر موسیٰ علیہ السلام کے دین میں داخل ہو گئے، تو لوگوں کا مائنڈ یہاں تھوڑا سا ڈائیورٹ کیا، لوگوں کا ذہن تھوڑا چینج کرنے کی کوشش کی کہ دیکھو بھائی ہم سب کو ان کی بات ماننا تھا، لیکن یہ جادوگر میرے بولنے سے پہلے کیسے چلے گئے؟ کچھ نہ کچھ دال میں کالا ہے۔ کیا ہے وہ کالا؟ کہنے لگا اب سوچو، ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، جب تم پہلے ایک دن پہلے جب یہاں آئے تھے تو تم لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی تھی نا، ہاں میچ فکسنگ تم لوگوں نے کر ڈالا۔ ان ھذا لمکر، یہ تمہاری سازش ہے، مکرتموہ فی المدینہ، جو تم نے شہر میں آپس میں ساز باز کر کے ایک چال چلی، تم نے پہلے ہی ایسے بنا لیا تھا کہ موسیٰ پہلے ہم لوگ پوچھیں گے تو تم کہنا تم ڈالو، اور ہم ڈالیں گے صرف دکھلاوے کے لیے، اس کے بعد ہم اپنا جادو روک دیں گے، تم اپنا وہ کرتب دکھانا اور تم جیت جانا، تمہارے جیتتے ہی ہم سجدہ کریں گے اور ہمارے پیچھے پیچھے سب لوگ آ جائیں گے۔ یہ تمہاری پلاننگ تھی۔ لوگوں کا مائنڈ ڈائیورٹ کیسے کیا جاتا ہے؟ ہندو مسلم فسادات کیسے کیے جاتے ہیں؟ لوگوں کو آپس میں کورونا کال کے اندر لوگ آپس میں بہت قریب آ گئے، لوگوں کی خدمتیں، ایک دوسرے کا تعاون، ہمدردیاں، محبتیں قریب آ گئی تھیں، لوگ ایک دوسرے کے مشکور و ممنون ہو رہے تھے۔ اچانک سیاست دانوں نے کھیل کھیلا، کارڈ چلایا، پھر ہندو مسلم، لوگوں کو بانٹنا، قتل و غارت گری کرانا، یہی کام ہے۔ بانٹو، لوگوں کو تقسیم کراؤ، لوگوں میں نفرتیں ڈالو، جیسے فرعون نے یہ کام کیا تھا۔ ان ھذا ایک اور جگہ ہے اس نے کہا ان ھذا لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ تو یہاں کہا یہ تمہاری پلاننگ ہے۔ ایک اور مرتبہ اس نے، ایک قرآن میں اللہ نے فرمایا، اس نے یہ بھی کہا مجھے تو یہ بھی لگتا ہے کہ تم سب شاگرد ہو، موسیٰ تمہارا استاذ ہے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، اس نے تم کو سکھایا ہے، اسی لیے شاگرد اپنے استاد کے سامنے سجدے میں پڑ گئے۔ یہ لوگوں اب لوگ سوچنے میں پڑ گئے، ہاں یار ہو سکتا ہے فرعون سچ کہہ رہا ہو،
ہاں مقابلے میں اگر جیتے تھے تو سب مل کر فیصلہ سناتے اور فرعون اعلان کرتا کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام جیت گئے تو اب ان کو ہم سچا مانتے ہیں اور ان کو مان لیا جائے، چلو ان کے دین میں ہم داخل ہوتے ہیں۔ لیکن یہ کیا ضرورت تھی کہ یہ جادوگر بولنے سے پہلے، فرعون کی اجازت سے پہلے کیوں چلے گئے؟ تو کہ ہاں یہ کوئی آپس میں سازش لگتی ہے، میچ فکسنگ لگتی ہے۔ اچھا یہ دو باتیں ہوئی۔ تیسری بات اس نے کہا لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ لوگ آپس میں ایسے کیوں مکر کیے، کیوں سازش کیے؟ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ یہ تمام لوگ مل کر یہاں خاص رہنے والے لوگوں کو اس شہر سے، مصر سے نکال کر باہر پھینک دینا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ ہماری حکومت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے یہ پلاننگ رچی ہے اور اس طریقے سے سازش کر کے یہ لوگ بڑی جماعت بنا رہے ہیں۔ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا، یہاں کے رہنے والے، تم جو مول نواسی ہو، اصل یہاں کے رہنے والے ہو، تم لوگوں کو یہاں سے نکالنے کی سازش، ان کی پلاننگ ہے یہ سب۔ تو اب جو مجمع آنے والا تھا وہ رک گیا۔ ہاں بھائی سوچنے کی بات ہے، دیکھیے کتنی زبردست فرعون نے چال چلی۔ اس کے بعد اس نے اب دیکھا کہ ہاں اب ہینڈل کچھ ہو رہا ہے، موقع میرے ہاتھ میں آ رہا ہے، مجمع کو سنبھال چکا ہوں میں، اور جو گئے ان میں سے اکثر لوگوں کو واپس لانا تھا۔ جو آنے والے تھے ان کو روک لگا دیا 3 باتوں سے کہ یہ میری اجازت سے پہلے چلے گئے، یہ تمہاری سازش ہے، اور یہ تم نے سازش کیوں کر رہے ہو؟ سب کو یہاں سے نکال کے تم قبضہ کرنا چاہتے ہو۔ تو جو نئے نئے اور داخل ہونا چاہتے تھے ان کو روک لگ گئی۔ اب جو چلے گئے تھے ان کو واپس لانا تھا۔ تو ایک اور جملہ کہا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اچھا اس سازش کا نتیجہ کیا ہوگا جانتے ہو؟ بہت جلد پتا چلے گا، ابھی دکھاتا ہوں۔ ڈرایا، دھمکیاں دیا کہ جانتے نہیں ہو میں کون ہوں، بھول گئے میری طاقت کو؟ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، بہت جلد تم سب کو تمہاری اس سازش کا مزہ چکھاؤں گا۔ صرف اتنا ہی نہیں کہا، اس کے بعد اس نے تفصیل بتلایا کہ کیا کروں گا۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، اس کو دھمکی مت سمجھنا، ضرور کروں گا میں۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، اپوزٹ، تمہارا ایک دایاں ہاتھ تو ایک بایاں پیر، ایک دایاں پیر تو ایک بایاں ہاتھ، مقابل کاٹ ڈالوں گا تاکہ تم اوپر سے نیچے تک عیب دار نظر آؤ۔ نیچے دیکھے تو ادھر کی ٹانگ نہیں، اوپر دیکھے تو ادھر کا ہاتھ نہیں، تو تم کو میں عیب دار بنا کے ہاتھ اور پیر کے ٹکڑے کرا ڈالوں گا زندہ۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، اتنی بڑی دھمکی کہ ہاتھ پاؤں قطر دیے جائیں گے تمہارے۔ پھر اتنا ہی نہیں، ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور تم کتنے ہو سب کو سولی پر لٹکا دوں گا، سب کو مار دوں گا، کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس سازش کا، غداری کا بدلہ ہے میرے ساتھ غداری۔ یہ تم سازش کرتے ہو ہمارے شہر میں آ کر، مصر پر قبضہ کرنا چاہتے ہو۔ تو اس نے ان لوگوں کو ڈرایا، دھمکایا، تاکہ ڈر کے مارے لوگ پھر سے واپس آ جائیں اور فرعون سے معافیاں مانگنے لگیں۔ مگر کیا کہیں، فرعون جانتا نہیں تھا کہ یہ وہ چیز ہے کہ ملنے سے پہلے تو بڑی ہی عجیب لگتی ہے، مل جائے تو بندہ اس پر جان چھڑک دیتا ہے۔ ایمان، جب تک بندہ ایمان کے قریب نہ آئے، اسلام کے قریب نہ آئے، تو اس کو اس سے بہت کراہت ہوتی۔ جیسے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے اور آ کے کہا تھا مجھے آپ کے چہرے سے زیادہ نفرت دنیا میں کسی چہرے سے نہیں تھی، مگر اب جب مسلمان ہو گیا، اسلام میں داخل ہو گیا، تو پوری زندگی آپ کے چہرے کو دیکھتا رہوں، آپ کے چہرے سے زیادہ خوبصورت کوئی دوسرا چہرہ نہیں۔ آنے سے پہلے کا وہ حال مزہ نہیں دیکھا تھا، مزہ دیکھ لیا تو پھر کہتے ہیں اب اس کے بعد کسی اور چیز میں وہ لطف ہے ہی نہیں جو اس میں۔ حضرت بلال کا وہ کہنا احد احد، جس کی تفصیل شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے کی،
کہ اس وقت میں کہہ سکتے تھے واحد، اللہ ایک ہے، لیکن یہ احد، ایک ہی ایک، یہ عشق میں ڈوبا ہوا نعرہ تھا جو بس وہی جانتے تھے کہ اس موقع کے حساب سے ان کی زبان پر یہ احد احد کیوں تھا، واحد ایک، اللہ ایک کے بجائے ایک ہی ایک، ایک ہی ایک، یہ بس وہی جانتے تھے کہ جس کے دل میں یہ رچ جائے، بس جائے، اسے کوئی نکال نہیں سکتا۔ تو اس نے اتنی زبردست دھمکیاں دیں، تو تفسیر میں لکھا ہے کہ کوئی ایک بندہ تو ڈر کے کیا گیا تھا واپس۔ جادوگروں نے تو اتنا زبردست جملہ کا، قالو، او جناب فرعون، انا الی ربنا منقلبون، آگے کی پلاننگ کرنے لگے۔ آپ کاٹو گے، سولی پر چڑھاؤ گے، دیکھو سولی پر چڑھانے کے بعد کیا ہوگا معلوم؟ ہم اپنے رب کے پاس جو اب تک بچھڑے ہوئے تھے، اپنے رب کے ایک دم قریب چلے جائیں گے۔ اس نے کہا تم واپس آ جاؤ، میں تمہیں قتل کر ڈالوں گا، ٹکڑے کر ڈالوں گا۔ تو کہنے لگے جلدی کرنا، رب سے بچھڑے ہوئے زمانہ ہو گیا، ابھی تو ملے ہیں، ابھی تو زبان پر آیا، اور اب تو اگر سولی پر چڑھا دے تو رب کا دیدار بھی ہو جائے گا، ملاقات ہو جائے گی۔ اس سے ڈر نہیں لگتا، مرنا تو ہے ہی۔ یہاں ایک جملہ عجیب لکھا تفسیر کے اندر جو میں بھی بڑا حیران ہو گیا۔ یہاں اس پورے واقعے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو معجزے تھے، عصا اور جو ہاتھ کا جو معجزہ تھا، اس معجزے سے بڑھ کر زبردست معجزہ تھا جادوگروں کا ایمان، اس سے بڑا معجزہ تھا ان کا ایمان، اس سے زیادہ طاقتور، اس سے زیادہ مضبوط، کہ ایک سیکنڈ پہلے جو ادھر تھے، ادھر آتے ہی اتنے مضبوط کیسے ہو گیا؟ ہو سکتا آدمی ابھی نیا نیا آیا ہے، شک ہوگا، شبہ ہوگا، ڈاؤٹ ہوگا، ادھر آئیں کہ ادھر جائیں، ابھی آئے ہیں پتہ نہیں کیسے بات کرنا، کیا چیز کرنا، کیا نہیں کرنا۔ نو مسلم آدمی، نیا نیا کلمے میں آنے والا، کلمہ پڑھنے والا بندہ، اور اتنا ایمان کی چٹان بن جائے، یہ زبردست معجزہ تھا۔ عصائے موسوی سے زیادہ مضبوط معجزہ تھا جادوگروں کا مسلمان ہونا، اور ان کے یہ ایمان کی ثابت قدمی کہ فرعون کی دھمکی، قتل کی اور ٹکڑے کرنے کی، یہ اس کے بعد کی بات کہتے ہیں انا الی ربنا منقلبون، اگر تو ہمیں سولی پر چڑھائے گا تو ہم اپنے رب کے پاس چلے جائیں گے۔ ڈر نہیں لگتا؟ ارے یار جلدی کرنا، رب سے ملاقات کا انتظار ہے۔ وما تنقم منا، اور اس کے بعد کہنے لگے دیکھ بھائی، وما تنقم منا، تجھے ہم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، صرف اتنی سی دشمنی ہے، الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا، جب ہمارے پاس ہمارے رب کی نشانیاں آ گئیں تو ہم ان نشانیوں کو مان گئے، تو ہمارا ماننا تیری دشمنی کا سبب بنا۔ یہ کیا پاگل پن ہے؟ ہم نے تیرا کیا بگاڑا؟ دشمنی کیوں ہے؟ کیا ہم نے تیرا کچھ کھایا، تیرا کچھ نقصان کیا؟ کچھ بھی تو نہیں۔ ہمارے رب کی دلیلیں ہمارے پاس آئیں، ہم ایمان لائے، تو ہمارا ایمان لانا تیری دشمنی کا سبب ہے؟ تو کہنے لگے ٹھیک ہے، اگر تو اتنا ہی بڑا بیوقوف ہے تو تجھے بات کر کے کوئی فائدہ نہیں، چل اپنے رب سے ملے ہیں تو تھوڑا رب سے بات کر لیتے ہیں۔ فرعون سے ایک جملہ کہا کہ وما تنقم منا، کہ تجھے ہمارے ساتھ دشمنی صرف ہمارے ایمان کی وجہ سے ہے۔ اب اس کے بعد یہ لوگ یہ نہیں بولے کہ ہم 6 لاکھ ہیں، 3 لاکھ جادوگر ہیں، اتنا بڑا مجمع ہے، ہم تیرے ہاتھ میں نہیں آئیں گے، ہم سب بھاگ جائیں گے، یا ہم سب مل کر مقابلہ کریں گے۔ انہوں نے ایسا کوئی جواب نہیں دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ فرعون جو بولتا ہے کرتا ہے، بڑا ظالم ہے، پہلے سے اس کی ظلم کے قصے مشہور تھے، اور بڑا سلطنت کا مالک تھا، بہت بڑی جماعت اس کے پاس تھی، حکومت تھی، تو یہ اس سے ٹکر لینا کوئی فائدے کی بات نہیں تھی، کچھ ہونے والا نہیں تھا۔ تو اس لیے ان لوگوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی کہ ہم بھاگ جائیں گے، ہم ٹکر لیں گے، مقابلہ کریں گے، بلکہ یہ اس کی دھمکی کو سچ مان لیں، کہا ہاں تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے پروردگار ہمارے اوپر صبر انڈیل دے۔ فرعون نے 2 دھمکیاں دی تھی، پہلے تو کہا تھا قطع،
کٹ کروں گا تمہارے ہاتھ اور پاؤں. تو کہا اے اللہ جب ہاتھ اور پیر کاٹے جا رہے ہوں تو صبر انڈیل دینا ہمارے اوپر, اتنا صبر کہ ہم ہاتھ کٹ رہا ہو اف تک نہ کریں, پیر کٹ رہا ہو آہ تک نہ نکلے, صبر انڈیل دینا ہمارے اوپر. پھر کہنے لگے جب یہ سولی پر لٹکانے لگے, اے رب کہیں ہماری اہل و عیال, بیوی بچے, دنیا سامنے آ کر کہیں اس سے پھرنے کا سبب نہ بن جائے. وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ, روح نکل رہی ہو, اسلام مضبوط ہو رہا, کامل مسلمان ہونے کی حالت میں وفات دے دینا. آگے کا بندوبست کرنے لگے. فرعون دھمکی دے رہا تھا کاٹوں گا, کہنے لگے اللہ تو صبر ڈال دینا. جب یہ کاٹنے لگے کہا سولی پر لٹکاؤں گا, کہا اللہ ایمان بچا لینا, اے اللہ ایمان بچا لینا, جان جائے تو جائے. وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ, ابھی تو ملا ہے اس کو واپس نہ لینا. وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ. اس پورے واقعے میں ایک چیز نوٹ کرنے کی ہے. فرعون نے جو اتنا بڑا واقعہ ہوا, اس نے جو پورا رعب دکھایا مجمع پر, دھمکیاں دیا 9 مسلم جادوگروں پر مجمع پر, مگر اصل سبب کون تھے یہاں؟ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام. ان کو تو کچھ نہیں بولتا, ایک جملہ بھی ان کو دیکھا بھی نہیں. جو دین کی دعوت دے رہے ہیں, جو مقابلہ کر رہے ہیں, جو اتنے سارے لوگوں کے کنورٹ کرنے کا جو سبب بن رہے ہیں, یہ کہتا ہے جادوگروں میری اجازت کے بغیر ایمان میں کیسے چلے گئے, ستاؤں گا, کاٹوں گا, سولی پر چڑھاؤں گا, دھمکیاں دینے لگا. اور اس نے ان کے ساتھ وہ کام کر بھی ڈالا. تمام لوگ صبر کے ساتھ, استقامت کے ساتھ رہے, مگر موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو نہ کچھ سزا دیا, نہ ان کو کچھ ڈرایا, نہ کچھ دھمکایا, کچھ نہیں بولا. تو یہ جو آزو بازو جو تھے نا, پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں کہ یہ مصاحبین اچھے ملنے چاہیے. یہ صحبت میں رہنے والے, آزو بازو والے اگر یہ کم عقل ہوں, بد مزاج ہوں, تو یہ صحیح راستے پر جانے والے کو بھی نہیں چھوڑتے, کھینچ کے لا لیتے ہیں. اب یہ خاموش تھا تو قوم کے جو بڑے بڑے وزراء تھے, سردار لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے, قال الملأ من قوم فرعون, یہ بڑے بڑے سردار فرعون کی قوم کے, وہ کہنے لگے جناب آپ بھول رہے ایک چیز. کہا کیا؟ اتذر موسیٰ وقومہ, کیا آپ موسیٰ کو چھوڑ دیں گے, ان کو کچھ نہیں بولیں گے, ان کو بھی تو کچھ کرو نا. اتذر موسیٰ وقومہ, اور ان کے ساتھ جو ان کے بنی اسرائیل کے لوگ ایمان میں داخل ہوئے ہیں. آپ نے جادوگروں پر اپنا نزلہ اتارا, اپنا غصہ اتارا, ان کو سزا دے ڈالا, مگر موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو بنی اسرائیل ایمان میں داخل ہوئے, اتذر موسیٰ, کیا ان کو چھوڑ دو گے, کچھ نہیں بولیں گے آپ ان کو, وقومہ, اور ان کی جماعت کو, لیفسدوا فی الارض, تاکہ وہ زمین میں فساد مچائیں, یعنی لوگوں کو اپنے دین میں داخل کرتے پھریں, وَيَذَرَكَ, اور وہ آپ کو چھوڑ چکے ہیں, وَآلِهَتَكَ, اور آپ کے خداؤں کو بھی. معلوم ہوا فرعون اپنے آپ کو خدا کہتا تھا, مگر اندر اس نے بھی اپنے خدا بنا رکھے تھے. تو لوگوں نے کہا آپ کو اور آپ کے خداؤں کو موسیٰ اور ان کی قوم نے چھوڑ دیا ہے, تو کیا آپ ان کو ایسے ہی چھوڑ دو گے, جانے دو گے, آپ کچھ نہیں کرو گے؟ قال, اب تھوڑا جواب سنیے فرعون نے کیا کہا. سنقتل ابناءہم, ہم نہیں چھوڑیں گے, اس قوم کے جو لڑکے ہوں گے ان کے لڑکوں کو قتل کر ڈالیں گے. وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ, اور ان کی عورتوں کو, لڑکیوں کو زندہ رکھیں گے. وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ, اور ہم ان کے اوپر زبردست طاقت رکھتے ہیں, ہم کو کوئی روک نہیں سکتا. یہ جو ایمان والے ہیں, ان ایمان والوں کے لڑکوں کو چن چن کر قتل کر ڈالیں گے, تاکہ یہ آگے چل کر جماعت فوج کھڑی نہ کر سکیں, ہم سے ٹکر نہ لے سکیں. صرف لڑکیاں, عورتیں رہیں گی, ہماری خدمت کے لیے, ہماری ضرورت کے لیے کام آئیں گی. تو عورتوں کو, لڑکیوں کو باقی رکھیں گے, لڑکوں کو اور مردوں کو قتل کر ڈالیں گے. اور کہا وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ, اور ہماری زبردست طاقت ہے اور ہم یہ کام کریں گے, ہم کو کوئی روک نہیں سکتا. اس جواب میں بھی آپ نے غور کیا کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کرے گا, کچھ نہیں بولتا. بھئی ان کو بول, تو کہتا ہے ان کی قوم کو نہیں چھوڑوں گا. ارے موسیٰ اصل جڑ ہیں, ان کو کچھ کر. چپ رہو یار, تم لوگ چھوڑتے نہیں مجھے, خاموش, میں قوم سے بدلہ لوں گا.
کیوں اتنا سب کچھ؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کا نام اپنی زبان پر کیوں نہیں لے رہا تھا؟ قوم کے لوگ بار بار اشارہ کر رہے ہیں موسیٰ کو بولو، موسیٰ کے بارے میں کچھ بولو. کہتا قوم کو نہیں چھوڑوں گا، جادوگروں کو نہیں چھوڑوں گا، فلاں کو مار ڈالوں گا، لڑکوں کو مار ڈالوں گا. ارے موسیٰ کو بول. کہتا چپ رہو یار. کہتا تھا کہ موسیٰ کا نام لیتے ہوئے بھی تھر تھراہٹ ہوتی ہے. اتنا روب پڑا تھا، وہ جان گیا تھا کہ موسیٰ میں دم ہے علیہ السلام. یہ سچ. جادوگر مان گئے تو یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. کم وقت جانتا تھا، سمجھ میں آ گیا تھا. بعض روایتوں میں لکھا ہے جب بھی فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو اس واقعے کے بعد دیکھا پیشاب کر لیا. روایتوں میں لکھا ہے وہ دیکھتے ہی پیشاب نکل جاتا تھا، اس لیے ان کو دیکھتا بھی نہیں تھا. یہ لوگ کہتے تھے موسیٰ خاموش رہو یار، پھر یاد دلاتے ہو پیشاب نکل جاتا میرا. اتنا ڈر لگتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. روایتوں میں لکھا ہے حق، اللہ نے فرمایا فوقع الحق، حق غالب آ گیا. اتنا غالب آیا بطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك، وہ مغلوب ہو گئے، ہار گئے. وہ ذلیل لوگ تھے، کمزوروں پر ظلم ڈھا رہا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آنکھ سے آنکھ ملا کر بات کرنے کی ہمت نہیں تھی فرعون میں. دیکھیے یہ اندازہ لگائیے. پھر کہتا ہے سنقتل ابناءہم، ان کے بچوں کو مار ڈالوں گا، ان کی عورتوں کو زندہ رکھوں گا. تو اب بہرحال وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے یہ کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کی مدد ہے. واپس آئے اور اپنی بنی اسرائیل کی قوم کو لے کر ان کی ہدایت، ان کی رہبری کرتے ہوئے نصیحتیں کرنے لگے. قال موسیٰ لقومہ، اپنی قوم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، یعنی جو بنی اسرائیل کے لوگ ایمان میں داخل ہوئے تھے، فرعون نے ان کو غلام باندیاں بنا رکھا تھا، ان سے کہنے لگے استعینوا باللہ، دیکھو تمہارے اوپر مصیبت کا پہاڑ گرنے والا ہے تو تم دو کام کر لو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا استعینوا باللہ، فی الحال تم لوگ پہلا کام جو کہ سب سے تمام کاموں کی جڑ ہے وہ یہ کہ تم اپنے مدد کے لیے کمک حاصل کرو. فرعون کی طاقت سے لڑنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں، تو تم کام کرو فرعون سے بڑی طاقت اپنے فیور میں کر لو، اپنے سپورٹ میں لے لو. کون ہے؟ یہیں پر ایک بات ملتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا کہ اگر اللہ تعالی پوری مخلوق کو نشانے پر لے اور مصیبتوں کا، آفتوں کا، سزاؤں کا تیر اللہ تعالی مخلوق کی طرف چلانا چاہیں، کمان میں مثال کے لیے یوں سمجھ لیجئے مصیبتیں، آفتیں مخلوق پر گرنے والی ہیں، ساری مخلوق نشانے پر ہے اللہ کے، اور اللہ تیر آفتوں اور مصیبتوں تکلیفوں کا مخلوق کی طرف چلانا چاہتے ہیں، تو بچنے کا کیا راستہ ہے؟ پوری مخلوق نشانے پر اور چلانے والے اللہ، تو اس سے بچنے کا کوئی راستہ ہے؟ تو بڑا پیارا جواب دیا تھا کہ ہاں، وہ راستہ یہی ہے کہ تیر چلانے والے کے قدموں میں گر جاؤ، اس کے پیروں سے لپٹ جاؤ. وہ تو آگے چلائے گا نا، قدموں میں کوئی مارتا ہے، اس کے قدموں سے لپٹ جاؤ، بچ جاؤ گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا استعینوا باللہ، بس تم اللہ کی مدد کو پکارو، اللہ کی مدد حاصل کرو. مشکل حالات میں مدد کسی اور کی طرف نظریں نہ دوڑاؤ کہ حالات خراب ہو گئے ہیں، فلاں ملک والا آئے گا، وہ آئے گا، بادشاہ آئے گا، فوجیں آئیں گی. کوئی نہیں آئے گا. آپ کو بس اپنی مدد کے لیے ضرورت ہے تو اللہ کی. اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ہمیں سمجھایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تو مدد کے لیے آپ ہی کو پکارتے ہیں. بندہ مشکل حالات میں اپنے رب کو پکارے، سب سے قریب، سب سے جلد سننے والا اور سب سے جلد مدد کو پہنچنے والا وہی ہے. ایک بادشاہ کا واقعہ یاد آ رہا ہے، بہت سخت بیمار ہو گیا، لوگوں نے اس کی بہت دوا دارو علاج، بیمار پرسی، کئی حکیم طبیب آئے اور علاج کیا، سدھرنے کا نام نہیں لے رہا تھا، بہت بیمار ہوتا جا رہا تھا. آخر کار ایک بوڑھا بہت ماہر طبیب آیا اور اس نے کہا جناب عالی آپ کا علاج بہت مشکل ہے مگر ہے. کہا کیا ہے؟ کہا ایک
کم عمر بچہ 7-8 سال کی عمر کا کوئی بچہ ہو اور اس کا خون اگر مل سکتا ہو تو اس کے خون کو آپ کے جسم پر پوتا جائے، لیپ دیا جائے اور اس سے کچھ دوائیاں چھڑکی جائیں تو آپ کی اس بیماری کا علاج میرے علم کے مطابق ہو سکتا ہے۔ میں یہ جانتا ہوں، اگر آپ یہ بھی ایک بار ٹرائی کر لیں، کوشش کر لیں، بہت سارے علاج ہو گئے تھے، ایک علاج آپ یہ بھی کر لیں۔ تو بادشاہ نے کہا کسی بچے کو قتل کرنا میرے لیے یہ بالکل اچھا نہیں لگتا، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ تو حکیم نے کہا کہ آپ کیوں قتل کریں گے؟ تو پھر بہت سارے لوگ موجود ہیں دنیا میں ایسے غریب، مسکین، محتاج لوگ، آپ اعلان کرا دیں، ڈھنڈورا پٹوائیں گلیوں میں، قریوں دیہاتوں میں، کہ جو اپنی خوشی سے کوئی لا کر دے گا، کوئی زور زبردستی نہیں، تو اسے منہ مانگی رقم مل جائے گی، اعلان کرا دو۔ تو ڈھنڈورا ہاں یہ اچھی بات ہے، اپنی مرضی سے کوئی لا کر دے تو کیا حرج ہے، اس میں ہمارا کیا ظلم ہے۔ تو جب بہت گاؤں میں اعلان کرایا گیا، ایک ہوتے ہیں بہت سارے، اس میں سے ایک مسکین بہت محتاج جن کے کئی بچے تھے، لوگوں نے مشورہ کیا کہ ایک بچہ اگر چلا جائے تو کیا ہوگا، باقی بچوں کی زندگی اچھی ہو جائے گی، فلاں فلاں۔ تو اس میں سے اپنے 4-5 جو اولاد تھی اس میں سے ایک چھوٹے سے 7-8 سال کے بچے کو لے کر آئے اور بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا کہ ہم اپنی خوشی سے دے رہے ہیں۔ بچے کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کیوں لے جا رہے ہیں، دربار ہے، عالیشان محل ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ اب وہاں جانے کے بعد بادشاہ نے پوچھا کہ تم جانتے ہو میں کیوں لے رہا ہوں؟ ہاں جانتے ہیں۔ کہ بادشاہ نے کہا اچھی طرح جان جاؤ کہ اس کو قتل کر دوں گا میں، تیار ہو؟ اب بچے نے سنا تو اب گھبرانے لگا۔ ماں باپ رقم لیے اور چلے گئے، بچے کو چھوڑ کر۔ بچہ ماں باپ کو پکارتا رہا، چیختا رہا، چلاتا رہا، وہ دل پر پتھر رکھ کر چلے گئے۔ بچہ تھوڑی دیر تو روتا رہا، اس کے بعد وہ ایک دم سے رونا بند کیا اور تھوڑی دیر اوپر کی طرف نگاہ اٹھایا اور مسکراتے ہوئے عجیب سی نظروں سے بادشاہ کو دیکھنے لگا اور وہ مسکرانے لگا، ہنسنے لگا، تھوڑا سا اسمائل چہرے پر آنے لگی، گویا اس کے اوپر غم اور دکھ درد کے آثار نہیں تھے۔ بادشاہ کو کچھ عجیب سا لگا، اس نے قریب بلایا اور پوچھا تو رو رہا تھا، بات سمجھ میں آئی، یہ ہنسنا رونا بند ہو جانا یہ کیا بات ہے؟ تو اس بچے نے کہا ہم جو جانتے ہیں وہ یہ کہ دنیا میں جب بھی کسی کو بچے کو تکلیف پہنچتی ہے تو سب سے پہلے ماں باپ کے پاس بھاگتا ہے، لیکن میرا حال ایسا ہے کہ میرے ماں باپ ہی میری جان کے دشمن ہیں، تو میں کہاں جاؤں؟ تو اب اگر ماں باپ کسی کے نہ ہوں یا وہ مدد نہ کر سکتے ہوں تو اپنے علاقے کا جو بادشاہ ہوگا لوگ فریاد اس کے پاس لاتے ہیں، اور جناب عالی آپ تو رہے میری جان کے بڑے دشمن۔ ماں باپ تو مدد سے ہاتھ اٹھا بیٹھے، وہ خود لا کے چھوڑ کے گئے، اب دوسرا جو آپشن تھا وہ آپ، اور آپ کو میری جان کی ضرورت ہے۔ تو میں نے سوچا بس اب تیسرا سہارا ہے، وہ ہے میرے رب کا، میں نے اس کو پکارا ہے اور مجھے انتظار ہے کہ وہ بھی مدد کرے گا کہ نہیں، دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب تیسرا ایک ہی تو سہارا ہے کہ ماں باپ بھی نہیں، بادشاہ بھی نہیں، تو خالق و مالک کو میں نے پکارا۔ تو مجھے ایک دل میں اطمینان سا ہوا کہ تم مجھے مارنا چاہو تو مار لو، میرا بدلہ وہ لے گا۔ تو بادشاہ ایسا تھرایا، کپ کپایا، کہ اس بچے کو چھوڑ دو، میں مر جاؤں تو کوئی مذائقہ نہیں، مگر اس کو میں قتل نہیں کر سکتا۔ تو یہ اللہ کی مدد، جب ایمانی حالات ہوتے تھے تو بچوں کے اندر بھی اس طریقے کے باتیں جنم لیتی تھی، بچوں کے کانوں میں باتیں جب پڑے ایمان یقین کی باتیں تو بچپن ہی سے ایمان کی باتیں، یقین کی باتیں۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا اللہ کی مدد حاصل کرو، کوشش کرو، وَاصْبِرُوا، اور اگر مصیبت آ ہی جاتی ہے تو تم صبر کرو۔ یہاں ایک نقطہ بتا دوں، جادوگروں نے کہا تھا اے اللہ ہمارے اوپر صبر ڈال دے، ہمیں صبر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تم صبر کرو، تم صبر کرو اور اللہ سے مدد مانگو۔ یہ نہیں کہا اللہ سے مدد اور صبر مانگو، بلکہ فرمایا اللہ سے مدد مانگو اور اگر مصیبت آتی ہے تو صبر کرو۔ جادوگروں نے ڈائریکٹ مانگا تھا اللہ ہمیں صبر دے، افرغ علینا صبرا، صبر انڈیل دے ہمارے اوپر، کیونکہ وہ مصیبت میں پھنس گئے تھے۔ تو جو بندہ مصیبت میں پھنس جائے نا
تو اس کو چاہیے اللہ سے صبر مانگے، اللہ صبر دے مجھے اس مصیبت سے نکلنے تک، مجھے صبر دے، استقامت دے، کوئی واویلا نہ ہو، کوئی شور و شغب نہ ہو، کوئی تکلیف کا اظہار نہ ہو۔ صبر وہ بندہ مانگے جو مصیبت میں جکڑ گیا، حالات میں بیمار پڑ چکا ہے، مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے، طوفان میں اٹکا ہوا ہے، وہ اللہ سے مانگتا رہے اللہ کہیں میں بے صبری کا مظاہرہ نہ کروں، اب حالات میں آ گیا میں، اللہ صبر دے مجھے صبر دے۔ اب جو بندہ حالات میں ابھی نہیں گیا، جیسے یہ قوم کے لوگ تھے حالات آنے والے تھے، تو فرمایا صبر مانگو مت، بلکہ اگر حالات آ جائیں تو صبر کرو۔ صبر پہلے سے مانگنے کا مطلب یہ ہوگا اے اللہ مجھے صبر دے، صبر دے، کچھ مصیبت نہیں ہے، آپ کہتے ہیں اللہ صبر دے، مطلب یہ کہ صبر کرنے کے لیے پہلے مصیبت دے پھر صبر دے، خواہ مخواہ سے کیوں کھجلی، صبر مانگو مت۔ ہاں اگر مصیبت آئے تو اللہ نے فرمایا صبر کرو، صبر مانگو نہیں، صبر کرو۔ استعینوا، اللہ تعالیٰ یہ اس جگہ پر بھی فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کیا کرو اللہ کی نماز عبادت کے ساتھ اور صبر کرنے کے ذریعے سے، صبر مانگنے کے ذریعے سے نہیں، صبر کرتے ہوئے۔ تو بندہ صبر کرے اور نماز اللہ کی عبادت کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا اللہ کی مدد حاصل کرو اور صبر کرو اگر مصیبت آتی ہے تو۔ پھر فرمایا ان الارض للہ، دیکھو یہ زمین تو اللہ کی، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں کہ ہم کو یہاں سے نکال دے، مار دے۔ یورثھا من یشاء من عبادی، اللہ اپنے بندوں میں سے جس بندے کو چاہے اپنی زمین کا وارث اور حاکم بنا دیتا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، مگر یاد رکھو اصل تو آخرت ہے، اور آخرت کا جو میدان ہے نا وہ متقیوں کا ہی ہوگا۔ یہ دنیا میں سب کا چل جاتا ہے، اصل بات تو آخرت کی ہے۔ اس کے بعد یہ بنی اسرائیل کے لوگ بڑی ٹیڑھی قوم تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتنی زبردست بات کہ اللہ کی مدد لو اور صبر کرو، یہ بہت نقطے اور پوائنٹ کی بات سمجھائی تھی کہ اللہ کی مدد کے آگے کسی کا کچھ نہیں چلتا، اس کی مدد حاصل کرو۔ مگر بنی اسرائیل بھی بڑی عجیب قوم، انہوں نے جو کہا آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑا عجیب لگتا ہے۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ آپ کی وجہ سے ہم کو 2 بار تکلیف پہنچی۔ بڑا عجیب جملہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے دیکھیے بڑے جو لوگ ہوتے ہیں بڑے کام کرنے والے، بہت ان کو حلم کی ضرورت ہوتی، کیسے برداشت کیے ہوں گے۔ کہنے لگے قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، آپ کے آنے سے پہلے ایک بار مصیبت، آپ آ گئے تو پھر ایک مصیبت آئی آپ کی وجہ سے۔ ایمان والے اور کہنے لگے آپ کی وجہ سے 2 بار ستائے گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے استقامت کے ساتھ، بڑے صبر کے ساتھ ان کو جواب دیا۔ آگے انشاءاللہ اگر زندگی باقی رہی اگلا جمعہ عرض کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق اپنے ایمان اور اپنے اعمال کو درست کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا